ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی اور دوپہر 3 بجے سے لے کے وقت افطار تک آپ کا ہمارا ساتھ رہتا ہے. بلکہ اس کے بعد ہم آپ کی لائیو کال لیتے ہیں اور آپ سے کرتے ہیں سوالات. آپ دیتے ہیں ہمیں اس کے جوابات. ہم دیتے ہیں آپ کو ہمارے اسپانسر کی جانب سے بہت سارے تحفے طائف اور مختلف ہمارے سیگمنٹ ہوتے ہیں. یہ ہمارا سیگمنٹ جو ہے اس سیگمنٹ کا نام ہے علم و آگاہی, جس کی میزبانی کرتے ہیں معروف جناب میزبان اور بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں آپ اور بہت زبردست شخصیت کے آپ مالک بھی ہیں جناب اسد جواد شربانی صاحب. السلام علیکم اسد بھائی. السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. اسد بھائی آپ سنائیں. بہت کرم اللہ پاک کا. طبیعت ٹھیک ہے ماشاءاللہ. انعام ہے الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسد بھائی کیا میسج دیتے ہیں آپ ہمارے یہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ, سب سے پہلے ان کو کوئی اچھا سا میسج دیں. دیکھیں اس میں سب سے بڑا کمال تو یہ ہے کہ یہ روزے کی حالت میں گرمی کی شدت آپ کے سامنے ہے اور پھر رمضان المبارک کی عبادات کے ساتھ ساتھ یہ اپنی کوئز کمپٹیشن کی بھی تیاری واہ کر رہے واہ ہیں. واہ واہ. اور تیاری کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کتنی محنت کر کے یہاں پر آتے ہیں. بہت محنت کرتے ہیں. بعض اوقات ہمیں فیصلہ لینے کرنا میں مشکل ہو جاتا ہے. صحیح بات. پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ان کو بھی سلام ہے اور ان کو بھی ان کی محنت پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے. اور ان کے ساتھ یقیناً ان کے والدین بھی محنت کر رہے ہوں گے اور یقیناً ان کے اساتذہ کرام بھی ان کے ساتھ محنت کر رہے ہوں گے. یہ ایک کولیبریشن ہوتا ہے. یہ والدین اور ٹیچرز کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, یہ ان کی توجہ ہوتی ہے کہ جس سے بچے پروان چڑھ جاتے ہیں. اور آج کی یہ ان کی محنت, واہ واہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طرح فیلڈ میں کام کرتے رہے تو کل اس جگہ پر اپنا ایک مقام بنا لیں. انہوں نے ایک مقام بنانا ہے اور معاشرے کا ایک اچھا ستون انہوں نے مضبوط ستون بن کر اپنے آپ کو پیش کرنا. بہت ساری دعائیں بیٹا آپ لوگوں کے لیے. اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیابیوں کی منزلوں کو آپ چلتے رہیں اور کامیاب ہوتے رہیں. میں اسد بھائی آپ سے کہوں گا کہ پلیز کنٹینیو کریں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. ناظرین, یہ علم و آگہی سیگمنٹ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئز کمپٹیشن وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسیشن اور الصفا اکیڈمی گروپ آف اسکولز کے تحت سجایا جاتا ہے. یہ بچے مرحلہ وار کامیابی حاصل کرتے ہوئے آج سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر چکے ہیں اور اس سیمی فائنل میں اپنی محنتوں کے ساتھ موجود ہیں اور اس میں جو ٹیم کامیابی حاصل کرے گی وہ فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی. الحمدللہ اللہ رب العالمین کا ہم پر کروڑہ احسان عظیم کہ اس نے رمضان المبارک کی بابرکت اور نورانی ساعتوں سے ہمیں نوازا. یہ مبارک گھڑیاں ہیں جس میں لیلۃ القدر بھی ہے, جس میں رحمت بھی ہے, جس میں مغفرت بھی ہے اور جس میں جہنم سے آزادی بھی ہے. یہی وہ مبارک لمحات ہیں جن میں قرآن کریم فرقان حمید نازل کیا گیا, وہ کلام جو انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے, وہ کلام جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے, وہ کلام جس سے کامیابی اور کامرانی کی ساری منزلیں طے ہوتی ہیں. رب العالمین جل جلالہ و منہ والہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے احکامات کو بجا لاتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علم و آگہی ہمارا یہ سیگمنٹ ہے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور عورت پر فرض ہے. یہی وہ علم ہے جو اندھیروں سے روشنی لاتا ہے. یہ علم انسانی ذہنوں کو اجالا فراہم کرتا ہے. یہ علم ہمیں شعور دیتا ہے. یہ علم ہمارے بنجر ذہنوں کو تیار کر کے اس سے روشنی منور کرتا ہے. حضور سید عالم نے ایک اور جگہ فرمایا کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک. انسان ہر لمحہ موت سے پہلے تک یہ کوشش کرتا رہے کہ اس نے علم کو حاصل کرنا ہے. ناظرین, ہمارے درمیان بہت ہی معزز شخصیت وائس آف پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین
اور عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کے ایڈمنسٹریٹر جناب ملک محمد صدیق صاحب تشریف فرمائیں. سر ہم آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور وائس آف پرائیویٹ اسکول کی جانب سے جو ہم نے یہ سیگمنٹ علم و آگہی کا رکھا ہے تو آپ اس حوالے سے کچھ کلمات ادا فرمائیں. وائس آف پرائیویٹ اسکولز ایسوسیشن اسکولوں کی ایک تنظیم ہے اور اس کا مقصد بچوں کو پروموٹ کرنا، اسکولز کو پروموٹ کرنا، اور جیسا کہ آپ کے علم میں اور موجود بھی ہیں، یعنی پریکٹیکلی سامنے آپ کے بچے موجود ہیں جو دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. دینی معلومات کی بنیاد پہ یہ پروگرام ہو رہا ہے علم اور آگہی، جس کے آپ لوگ میزبان ہیں، اور آپ مستقل اس کو فرسٹ رمضان المبارک سے لے کے آج تک اس کو لے کے چلیں ہیں. اور آئندہ آنے والے دنوں میں ابھی آج پہلا سیمی فائنل ہے، پھر اس کے بعد سیمی فائنل، پھر فائنلز، اور پھر پرائز ڈسٹریبیوشن ہوگی اس کی. تو اس کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر دینی معلومات وافر مقدار میں ان کے ذہنوں میں راسخ کی جائیں، اور جو چیز بچپن میں راسخ ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ تا حیات ان کے ذہنوں میں قائم و دائم رہتی ہے. اور میری خواہش ہے، اور یہ بڑا مشکل وقت ہے ان بچوں کے لیے بھی، کہ بالکل میٹرک کے ایگزام جو ہے وہ سر پہ ہیں. ان بچوں کو اس پروگرام کی بھی تیاری کرنی ہے، اپنے میٹرک کے اور 9th کے پیپرز کی بھی تیاری کرنی ہے. تو یہ ایک بڑا اچھا پروگرام ہے جس کو آپ لے کے چل رہے ہیں. بہت خوبصورت جو ہے ہمارے ملک محمد صدیق صاحب نے اپنے ارشادات سے ہمیں نوازا. تو ناظرین چلتے ہیں اس سفر کی جانب جو ہمیں روشنی دیتا ہے، ہمیں علم دیتا ہے اور ہمارے علم میں اضافے کا باعث بنتا ہے. 2 ٹیمیں یہاں پر موجود، آج یہ ٹیمیں اپنا تعارف خود کروائیں گی. تو آپ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ کس اسکول سے تعلق رکھتے ہیں؟ میرا نام محمد علی رضا ہے، عثمان اسلامی اسکول کا زیر تعلیم ہوں. ماشاءاللہ. میرا نام احمد رضا ہے اور میں عثمانیہ اسلامک اکیڈمی کا طالب علم ہوں. ماشاءاللہ. السلام علیکم، میرا نام محمد صفوان ہے اور میں الصفا اکیڈمی کا وعلیکم طالب علم ہوں. السلام. ماشاءاللہ. السلام علیکم، میرا نام حافظ محمد خضر ہے، میں الصفا اکیڈمی کا زیر تعلیم. ماشاءاللہ. بہت خوشی ہوئی کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہوئے. آج پروگرام اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو قواعد و ضوابط جو آپ کو پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں، لیکن تھوڑا سا فارمیٹ میں ہم نے چینجنگ کی ہے. وہ چینجنگ یہ ہے کہ پہلے راؤنڈ میں آپ سے 3 سوالات کیے جائیں گے جس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں. دوسرے راؤنڈ میں آپ سے 2 سوال کیے جائیں گے انفرادی طور پر جس میں آپ مشاورت نہیں کر سکیں گے. تیسرا راؤنڈ ناک آؤٹ بیس ہوتا ہے جس میں آپ سے سوالات کیے جاتے ہیں، آپ یس اور نو، ہاں یا نا کا جواب دیتے ہیں. اس میں غلط جواب دینے کی صورت میں آپ کے نمبر مائنس ہو جائیں گے. ایک چھوٹی سی چینجنگ یہ ہے کہ آج کہیں کہیں سوالات میں نا تو ایک سوال جو ہے 2 سوالات پر مشتمل ہے، تو آپ جواب دیتے ہوئے تھوڑا حاضر دماغی کا بھی آج مظاہرہ کریں گے، تحمل و برداشت کا بھی مظاہرہ کریں گے. جلد بازی آپ نہیں کریں گے، اگر جلدی کریں گے تو شاید نمبر مائنس کی طرف چلے جائیں گے. تو دونوں جواب دے دیں گے تو اس میں سے وہی آپ کا ایک سوال کا جواب کاؤنٹ کیا جائے گا. اس بات کا آپ خصوصی طور پہ خیال رکھیے. تو شہزاد بھائی ہم میرا خیال ہے آغاز لیتے ہیں تاکہ بچے جو ہے بھرپور انداز میں جو تیاری کر کے آئے ہیں ہمیں بھی پتہ چلے کہ آج ماشاءاللہ جو ہے کیا تیاری ان کی ہے. اور پہلا سیمی فائنل جو آج ہم منعقد کر رہے ہیں، سب سے پہلے عثمانیہ اسلامک اکیڈمی پہلا مرحلہ یعنی کہ راؤنڈ 1، اس میں آپ ٹیم اے مشاورت کے ساتھ جواب دے سکتے ہیں. پہلا سوال، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اسلام قبول کیا؟ 615 نبوت کے 6 سال. نبوت کے 6 سال. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. دوسرا میرا آپ سے سوال، اس میں آپ مشاورت کر سکتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مدینے میں کس کے گھر ٹھہرے؟ حضرت اسد بن زرارہ. جواب بالکل صحیح. تیسرا میرا آپ سے سوال، دوسری بیعت عقبہ میں کتنے افراد شریک تھے اور اس میں کون سے قبائل شامل تھے؟ اس میں 75 افراد شامل تھے اور اوس و خزرج کے قبائل شامل تھے. جواب بالکل صحیح. الصفا اکیڈمی پہلا آپ سے سوال، پہلے راؤنڈ کا پہلا سوال ٹیم بی، دار ارقم کہاں واقع ہے؟ مکہ مکرمہ میں کوہ صفا کے قریب. بالکل صحیح جواب آپ کا، مکہ مکرمہ میں کوہ صفا کے قریب. غزوہ بدر میں کس صحابی نے ابو جہل کو قتل کیا؟ انصار کے 2 نوجوان صحابی حضرت معاذ اور حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ. جواب بالکل صحیح ہے آپ کا. تیسرا آپ سے سوال، پہلی بیعت عقبہ کب ہوئی اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ نبوت کے 13 پہلی عقبہ نبوت کے 12ویں سال ہوئی.
और इसका दूसरा नाम बैतुन निसा है। हाँ, देखें आप जो है मुशावरत के साथ जवाब दे सकते हैं, और जल्दबाजी का, जैसे मैंने पहले कहा, आप आंसर को बिल्कुल दूर कर दीजिए, उसका मुजाहरा नहीं करेंगे। जवाब बिल्कुल सही है आपका। नबूवत के 12वें साल हुई और इसका दूसरा नाम बैतुन निसा है। पहला मरहला यहाँ पर मुकम्मल हुआ। अब चलते हैं दूसरे मरहले की जानिब। अब आप इंटरैप्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, आप गाइडलाइन नहीं देंगे, जिससे सवाल पूछा जाएगा जवाब वही देंगे। उस्मानिया इस्लामिक एकेडमी, दूसरा मरहला शुरू है। पहला अली रजा आपसे सवाल, पहली वही किस सने ईस्वी में नाजिल हुई? 610 ईस्वी में। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात और सराया की तादाद बताएं। गज़वात 27 और सराया 47। जवाब बिल्कुल सही आपका। अहमद रजा, पहला सवाल, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कब कबूल किया? 615 ईस्वी। 615 ईस्वी में। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा आपसे सवाल, दूसरी बैत उक़बा कब हुई और इसमें कितने मर्द और ख़वातीन शामिल थे? दूसरी बैत उक़बा नबूवत के 13वें साल हुई, उसके अंदर 73 मर्द और 2 खवातीन थी। जबरदस्त, जवाब बिल्कुल सही है आपका। असुफ़ा एकेडमी, पहला मेरा आपसे सवाल, मोहम्मद सफ़वान, जहाद की इब्तिदा कौन सी सने हिजरी से हुई और सदका फितर कब फ़र्ज किया गया? सन 1 हिजरी से हुई और सदका फितर 2 हिजरी में फर्ज। बेहतरीन, जवाब बिल्कुल सही है आपका। दूसरा आपसे सवाल, तहवील क़िबला का हुक्म किस सूरत में नाजिल हुआ? आयत नंबर भी बताइए। सूरतुल बकरा आयत नंबर 144। जवाब बिल्कुल सही। हाफिज मोहम्मद खिजर, पहला मेरा आपसे सवाल, मस्जिद नबवी की तामीर कब शुरू हुई? 622 ईस्वी में। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, ग़ज़वा बदर में कितने कुफ़ार मारे गए और कितने मुसलमान शहीद हुए? 70 कुफ़ार मारे गए और 14 मुसलमान शहीद हुए। जवाब बिल्कुल सही। यहाँ पर दूसरा राउंड मुकम्मल हुआ। शहजाद भाई, माशाल्लाह तैयारी बच्चों ने भरपूर की है, भरपूर तैयारी करके आते हैं जिसका जवाब मेरे पास आ रहे हैं। अब हम तीसरे राउंड की जानिब जा रहे हैं। ये नॉकआउट बेस पर है। इसमें यस और नो, आपने हाँ या ना का जवाब देना है, बगैर परेशान हुए, बगैर जल्दबाजी किए सवाल को मुकम्मल सुने, फिर आप जवाब दें। अगर आप गलत जवाब देंगे तो आपके नंबर माइनस की तरफ चले जाएंगे। उस्मानिया इस्लामिक एकेडमी, अली रजा, मेरा आपसे पहला सवाल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 नबवी में दार अरकम को अपनी दावत का मरकज बनाया था? जी नहीं। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, मदीने की तरफ सबसे पहले महाजिर हजरत अबू सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं? जी। जवाब बिल्कुल सही। अहमद रजा, पहला आपसे सवाल, पहली बैत उक़बा नबूवत के 13वें साल हुई थी क्या? जी नहीं। जवाब दुरुस्त। दूसरा सवाल, जहाद की इब्तिदा सन 2 हिजरी से हुई? जी नहीं। जवाब बिल्कुल सही। अल-सुफ़ा एकेडमी, मोहम्मद सफ़वान, मेरा आपसे पहला सवाल, ग़ज़वा बदर को कुरान मजीद में यौमुल इरफान के नाम से याद किया जाता है? ग़ज़वा बदर को कुरान मजीद में यौमुल इरफान के नाम से याद किया जाता है? जी नहीं। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा सवाल आपसे, कुरैश ने बैत उक़बा सानिया में शामिल हज़रत साद बिन अबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार किया था? जी हाँ। जवाब बिल्कुल सही। मोहम्मद खिजर, आपसे मेरा पहला सवाल, बरा बिन आजिब और अबुल हैसम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का वादा किया था? जी हाँ। जवाब बिल्कुल सही। दूसरा सवाल, हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु को सूरतुल मुज़म्मिल सुनकर इस्लाम कबूल करने की तौफीक मिली थी? जी नहीं। जवाब बिल्कुल सही। 3 राउंड यहाँ पर हमारे मुकम्मल हुए। तो हम चलते हैं अपने जज साहब की जानिब, जनाब मलिक मोहम्मद सिद्दीक साहब। सर फरमाए, क्या पोजीशन है आज? सर बहुत टफ मुकाबला चल रहा है इस टाइम पे। माशाल्लाह। तीनों राउंडों के अंदर दोनों टीमों ने भरपूर जवाब दिए हैं और मुकम्मल तौर पे मुकम्मल नंबर हासिल किए हैं और इस टाइम पे टाई चल रहा है। वाह 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 भाई, ये तो बड़ा शहजाद भाई आज हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो गया ना। हाँ, परेशान को मरहला लग रहा है, लेकिन यह कि एक एक सवाल आपसे पूछा जाएगा नॉकआउट बेसिस पे, यस और नो आपने सिर्फ जवाब देना है। जो टीम गलत जवाब देगी उसके नंबर माइनस की तरफ चले जाएंगे। जीतने वाली टीम फाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। उस्मानिया इस्लामिक एकेडमी, पहला अली रजा, आपसे मेरा सवाल, हज़रत यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु और सुमैया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अबू लहब ने शहीद किया था क्या? जी नहीं। जवाब बिल्कुल सही। अहमद रजा, आपसे मेरा सवाल, हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबूवत के 7वें साल इस्लाम कबूल किया? जी नहीं। जवाब बिल्कुल सही। अल-सुफ़ा एकेडमी, मोहम्मद सफ़वान, मेरा आपसे पहला सवाल, कोहे सफ़ा पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अबू जहल ने झुटलाया था? जी नहीं। जवाब बिल्कुल सही।
محمد صفوان کے بعد حافظ محمد خضر، آپ سے میرا سوال، ہجرت کے بعد مدینہ المنورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہوا؟ جی ہاں. جواب بالکل درست. یہاں بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ مقابلہ جو ہے بہت سخت جا رہا ہے، ٹائی کی طرف ہم جا رہے ہیں. ایک ایک سوال شہزاد بھائی ہم ان سے اور لیتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوزیشن کیا چل رہی ہے. تو سب سے پہلے علی رضا، عثمانیہ اسلامک اکیڈمی، آپ سے سوال، مواقعات مدینہ میں 100 سے زیادہ مہاجرین اور انصار شامل تھے؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح. احمد رضا، آپ سے میرا سوال ہے، بیت عقبہ اولا کا دوسرا نام بیت الرجال بھی ہے؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح. حافظ محمد خضر، آپ سے میرا پہلا سوال ہے، مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح. اب تو رہ گئے جناب محمد صفوان صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال، غزوہ بدر کے قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کیا گیا تھا کیا؟ جی ہاں. جواب بالکل صحیح. یہاں بھی کچھ ملک صاحب ایسا لگ رہا ہے کہ ٹائی کی پوزیشن ہے. بالکل درست فرما رہے ہیں. اس وقت دونوں ٹیموں نے بھرپور تیاری کی ہوئی ہے اور کوئی بھی ٹیم ہار ماننے کو تیار نہیں ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ اس پروگرام کو انتہائی پروگرام دلچسپی کی طرف جا رہا ہے. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. بہت ہی ایک سوال میرا خیال ہے جج صاحبان کو اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا. جی ہاں جی ہاں، میرا خیال ہے ایک سوال ہم ان سے اور لے لیتے ہیں. جو ٹیم غلط جواب دے گی وہ نمبر مائنس کی طرف چلی جائے گی. تو ہمارے پاس ہیں جناب عثمانیہ اسلامک اکیڈمی، آپ سے میرا پہلا سوال علی رضا صاحب. اب مجھے بھی لگ رہا ہے انہوں نے آج کنفیوز کر دیا ہے بھائی، یہ بچے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج مجھے جو ہے وہ بڑی محنت کرنی پڑ رہی ہے. اچھا جی، پہلا سوال، دار ارقم مدینہ منورہ میں واقع ہے؟ جی نہیں. جناب احمد رضا، غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے العریش کے مقام پر قیام فرمایا تھا؟ جی ہاں. جواب بالکل صحیح. اب میرے پاس ہیں حافظ محمد خضر اور محمد صفوان. محمد صفوان، آپ سے میرا پہلا سوال، غزوہ بنی قینقاع میں یہودیوں نے کعب بن اشرف کے کہنے پر ہتھیار ڈالے تھے؟ جی نہیں. جواب بالکل درست. حافظ محمد خضر، آپ سے میرا پہلا سوال، غزوہ بدر سن 3 ہجری میں ہوا؟ جی نہیں. جواب بالکل درست ہے. شہزاد بھائی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آج ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑی محنتوں کے ساتھ اور ہمیں بڑی تکلیف کا سامنا، لیکن یہ تکلیف نہیں، بڑی خوشی کی بات ہے آپ کے لیے ہمیں قبول ہے اور ہم انتہائی مسرت کے ساتھ اور بڑی گرم جوشی کے ساتھ اس پروگرام کو دیکھ بھی رہے ہیں اور اس پروگرام کو لے کر بھی ہم چل رہے ہیں. اور پہلا سوال، احمد رضا، غزوہ بنی قینقاع یہودیوں کے قبیلے کے خلاف پیش آیا تھا؟ جی ہاں. جواب بالکل درست. علی رضا، آپ سے میرا سوال، غزوہ بنی قینقاع کے وقت مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان میثاق مدینہ کا معاہدہ تھا؟ جی. جواب بالکل صحیح. محمد صفوان صاحب، آپ سے میرا پہلا سوال، بنی قینقاع قبیلے کا پیشہ کیا زراعت تھا؟ جی نہیں. جواب بالکل صحیح. حافظ محمد خضر، آپ سے سوال، غزوہ سبیق ذی القعدہ 2 ہجری میں پیش آیا تھا؟ جی ہاں. جواب یہاں پر آپ غلط ہو گیا آپ کا. غزوہ سبیق ذی القعدہ 2 ہجری میں پیش آیا تو یہ نہیں، یہاں پر جو جواب ہے وہ 2 ہجری میں پیش نہیں آیا. کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نظر آ رہی ہے کیا اس میں؟ نہیں، کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس ٹائم پہ. جی بولیں. صحیح تھا ان کا غلط تھا، ذی القعدہ وہ ہجری پہ کنفیوز ہے، مگر انہوں نے آپ نے ذی القعدہ بیٹا مائک پر بولو. ہاں مائک پر بتائیں تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن نہ رہے، کیونکہ یہ ہے سیمی فائنل. سوال میں ذی القعدہ کہا تھا، انہوں نے جی ہاں کہا تھا، جبکہ ذی القعدہ مہینہ ہے نہیں. ہجری صحیح بولی ہے لیکن مہینہ آپ نے ذی القعدہ بول دیا. دو بیٹا ذی القعدہ بولا ہے تو مہینہ تو غلط ہو گیا یہاں پر، کیونکہ غزوہ سبیق ذی القعدہ 2 ہجری میں، میرے پاس جو سوال ہے وہ یہ ہے، غزوہ سبیق ذی القعدہ 2 ہجری میں پیش آیا، تو آپ نے جواب 2 ہجری تو صحیح دیا لیکن یہ مہینہ آپ نے یہاں پر غلط کر دیا ہے. تو لہٰذا اب یہ نمبر آپ کے مائنس کی طرف چلیں، لیکن فیصلہ جج صاحب کا ہوگا. میں نے صرف آپ سے سوال پوچھنا ہے اور صحیح اور غلط کا بتانا ہے، لیکن فیصلے کا اختیار ہمارے ملک محمد صدیق صاحب، کیونکہ یہ ججمنٹ کر رہے ہیں. تو اب دیکھیں کہ کیا پوزیشن ہے اس وقت ملک صاحب. میں اس کو یہ کہوں گا کہ شہزاد بھائی کی طرف اس کو جو ہے بال پھینکوں گا کہ آپ جو ہے اس کا فیصلہ کیجئے کہ آیا یہ سوال غلط ہے یا جواب صحیح ہے یا غلط ہے. نہیں ملک صاحب، اس مسند پر آپ بیٹھیں تو میں چاہوں گا اس کا فیصلہ آپ کریں. میں بالکل تو میں یہ کہوں گا کہ اس کو مائنس کر کے ایک اور راؤنڈ لگا لیا جائے.
ایک یہ اور بہتر سوال رہے گا کر کسی رہا کی ہوں دل آزاری کہا جائے اس کو مائنس کیا جائے اس کو، جی جی۔ لیکن ابھی اس کا فیصلہ نہیں کرتے، ایک ایک سوال اور لے لیا ایک جائے۔ سوال اور لے چلیے لیتے ہیں، اگر ٹیم جو جیسے ہے ہمارے اچھا اسد بھائی ہم یہاں پر لیں گے چھوٹا سا وقفہ، جی۔ اس کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک، آپ دیکھتے رہے میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم، آپ نے کہیں نہیں جانا، دیکھتے رہنا ہے رمضان الکریم۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان الکریم، اور سیگمنٹ ہے علم و آگاہی، اور بہت زبردست مرحلہ ہے، اور ہم نے وقفہ بھی اسی لیے لیا تھا کہ ہم آپس میں کچھ مشورہ کریں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جی اسد بھائی۔ اچھا پوزیشن کچھ شہزاد بھائی اس طرح ہے کہ سوال میں نے یہاں پر ان سے جو مجھے دیا گیا وہ کیا کہ غزوہ سویق ذی القعدہ 2 ہجری میں پیش آیا، تو انہوں نے اس کا جواب دیا ہاں ایسے ہی تھا بیٹا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں جو میرے پاس سوالات کی ایک پوری ڈیٹیلز موجود ہیں جو ہم پہلے سے بچوں کو تیاری کے لیے دیتے ہیں، اس کو ان سوالات کو ڈیزائن کیا ہے ہمارے ممتاز عالم دین بھی ہیں، اور وائس آف پرائیویٹ اسکول کی ہم نے بیک بون بھی کہتے ہیں، اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں فلاسفی میں، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے ڈاکٹر محمد ریاض علیمی صاحب، اچھا اور وہ اس کو ماشاءاللہ اس کو ڈیزائن کرتے ہیں، اور ان کی توجہ اس پر کافی رہتی ہے، تو ہمارا یہاں پہ اسی لیے اب ہم نے اس کو اپنے ساتھ سوالات کو رکھنا شروع کیا تاکہ کسی قسم کی کوئی کنفیوژن آئے تو ہم اس کو کلیئر کر سکیں۔ تو یہاں پر ہمارے پاس سوال یہ ہے کہ غزوہ سویق جو ہے ذی القعدہ میں نہیں بلکہ ذی الحجہ 2 ہجری میں پیش آیا، تو یہاں پر جو ہے غلط جواب انہوں نے دیا، اور ہم نے جب ذی القعدہ کہا 2 ہجری میں پیش آیا تو انہوں نے ہاں میں جواب دیا، جبکہ ان کو نہ میں جواب دینا چاہیے تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارا پروگرام بھی واضح ہے اور ہمارا مقابلہ بھی واضح ہے، اور ہماری ججمنٹ میں بھی اب آسانی ہے کیونکہ ہم نے تمام چیزوں کو اپنے سامنے رکھ لیا ہے، اس لیے کسی قسم کی کوئی کنفیوژن یا دل آزاری یہاں پر نہ ہو۔ یہ بریک لینے کا مقصد یہی تھا، اور اس تصدیق میں جانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے لیے تمام بچے ہمارے ہیں، تمام بچے برابر ہیں، ان کی محنت یکساں ہے، اور آج جس منصب پر یہ کھڑے ہیں کل دوبارہ انشاءاللہ انہوں نے اس منصب پر آنا ہے، تو کہیں پر بھی ان کا دل نہ ٹوٹے، دل آزاری نہ ہو۔ لہٰذا ہمارے جج جناب ملک محمد صدیق صاحب یہاں تشریف فرمائے، لیکن انہوں نے فیصلے کا اختیار وہ مجھ پر اور ہمارے شہزاد سعیدی صاحب کے اوپر چھوڑا، لیکن ہم نے پھر ڈیسائیڈ یہ کیا کہ تمام چیزوں کو سامنے رکھا جائے تاکہ کسی قسم کے فیصلے میں کوئی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ تو ناظرین، آج کا یہ بہت ہی پرزور، بہت ہی زبردست، بہت ہی شاندار اور بہت ہی سخت مقابلہ وہ عثمانیہ اسلامک اکیڈمی نارتھ کراچی نے ون کر لیا ہے، اور ون کرنے کے بعد انہوں نے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ ماشاءاللہ بہت جو ہے خوشی کی بات ہے، اور تمام آپ کو محبتوں کے ساتھ مبارکباد، اور میں محمد صفان آپ کو بھی اور حافظ محمد خضر آپ کو بھی اس سخت ترین مقابلہ جو ہے ٹائی کرنے پر اور ٹف ٹائم دینے پر آپ بھی قابل جو ہے مبارکباد ہیں، اور آپ کو آئندہ ہماری وشز ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ صرف ایک پوائنٹ سے ذرا سی جو ہے غلطی کی وجہ سے یہ مقابلہ گیا ہے، تو انشاءاللہ آئندہ بھی یہ مقابلے جاری رہیں گے۔ تو میں ناظرین آپ سے اس سخت مقابلے کے بعد اجازت چاہوں گا۔ آج میرا پہلا جو ہے سیمی فائنل تھا، کل دوسرے سیمی فائنل کے ساتھ 2 نئی ٹیمیں، 2 نئے معزز مہمانوں کے ساتھ ہم انشاءاللہ پھر یہاں پر موجود ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان اسد جواز شروانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔